Shaitanirrajim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب يسر لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیے کہ ہم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں، ان کی سیرت کے بارے میں جانیں، ان کی زندگی کے بارے میں جانیں اور ان کی سنتوں کو ہماری زندگی میں ہم شامل کرنے والے بنے. تو الحمدللہ ہم نے لاسٹ دیکھے تھے جنگ احد. کس طرح سے جنگ احد جو جنگ تھی وہ قریش کے ساتھ ہوئی تھی، اور وہ جنگ صرف وہ کچھ سینکوں کی لاپرواہی کی وجہ سے جب انہوں نے آرڈرز نہیں مانے تو کیا ہوا، وہ جیتتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. اب اس جنگ کو ہے نا ایسے بھی نہیں بولے گے کہ مسلمان لوگ ہار گئے اور قریش لوگ جیت گئے، کیونکہ ان لوگ نے کیا کیے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کو ان لوگ نے اور مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو ان لوگ نے قتل نہیں کیے تھے، صرف ان لوگ نے بدلہ لیے اور چلے گئے. تو اس طرح سے یہ جنگ ہوئی تھی، لیکن اس کا جو اثر تھا وہ بہت بھاری پڑا تھا. جو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی جنگ بدر کے بعد کہ ان لوگ مسلمان لوگ ابھی بہت یہ ہے، بہت بہادر ہے، اور پورے عرب والے جو ان لوگ کے دلوں میں ڈر اور یہ تھا مسلمانوں کا، وہ کیا ہو گیا، کم ہوتا چلا گیا تھا. پھر جب وہ جنگ کے بعد جب واپس نبی علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے تو پھر بھی اس کے بعد نبی علیہ وسلم ایسا آرام اور اطمینان سے نہیں تھے. وہ سوچ رہے تھے کہ قریش لوگ کا اگلا داؤ کیا ہوگا، اور جیسے انہوں نے سوچے تھے کہ قریش لوگ آگے جا کے خیال کریں گے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو پورا سب ختم کر سکتے تھے، ہمارے پاس اتنا اچھا موقع تھا تو ہم نے نہیں کیے، یہ بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تو چلو واپس جا کے پلٹ کے ہم لوگ مدینہ پہ وار کریں گے. تو یہ سوچ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے تھے ویسے ہی قریش لوگ نے بھی آگے جا کے سوچے، اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے، پہلے سے تیاری کر لیے تھے. دوسرے دن حکم دے دیا گیا کہ جو جو جنگ احد میں گیا ہے وہ اب واپس سے تیار ہو جائے. اب ہم کیا کریں گے، ہم نکلیں گے مدینہ سے باہر، اور اگر قریش لوگ پلٹ کے آئے تو ہم کیا کریں گے، ان لوگ کا مقابلہ کریں گے کر کے. تو اتنی ان لوگ تکلیف کی حالت میں تھے، تب مطلب ایسا صدمہ تھا کہ 70 لوگ شہید ہو گئے، تو وہ غم کا ماحول تھا. پھر ان لوگ خود گھائل تھے. اتنے سب ہونے کے باوجود بھی صحابہ لوگ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے تیار ہو گئے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دے دی کہ صرف جو جنگ احد میں آئے ہیں وہی آئیں گے، اور جو منافق چھوڑ کے چلے گئے تھے ان لوگ کو منع کر دیا گیا کہ نہیں، وہ اگر کوئی دوسرے لوگ بول رہے کہ ہم جنگ میں شامل ہو گئے اس میں، تو سب کو منع کر دیا گیا. عبداللہ بن ابی جس نے واپس سے آ کے بولا کہ میں بھی ساتھ میں آتا ہوں، تو اس کو بھی منع کر دیا گیا. لیکن جابر بن عبداللہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے کہ مجھے چلنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ اس سے پہلے جب تھی جنگ احد کے وقت میرے ابا نے مجھے اپنی بہنوں کی دیکھ ریکھ کے لیے گھر میں چھوڑ دیے تھے، تو صرف ان کو اجازت دی گئی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ منافق نہیں ہے، وہ جو بول رہے سچ بول رہے، تو ان کو اجازت دی گئی. لیکن اب یہ کیا ہوا، اور قریش لوگ نے ایسی سوچ کے پلٹ کے واپس آئے کہ ہم لوگ حملہ کریں گے. تو اس میں سے ابھی ان لوگ کی فوج میں سے ہی دو باتیں ہو رہی ہے. کچھ کیا بول رہے کہ ہم لوگ جا کے پلٹ کے مدینہ حملہ کریں گے، اور اس میں سے کچھ یہ کیا بول رہے کہ نہیں، اب دیکھو ہم لوگ جیتتے ہوئے نکلے ہیں، تو ہم لوگ یہی جیت کے حساب سے ہم لوگ کیا کریں گے، واپس چلے جائیں گے، مکہ چلے جائیں گے. اگر ہم لوگ واپس گئے مسلمانوں کے ساتھ لڑے تو یہ جیت ہمارے ہار میں بھی بدل سکتی ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کے اور ساتھی رہیں گے، اور ان کے ساتھی کیسے ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پہ کیا کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے. تو اس طرح ان لوگ کشمکش میں تھے. اور یہیں پر اتنے میں ہے نا ایک مباد بن علی
ابھی مباد کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیر خواہ تھا. اب کوئی بولتے اس نے ایمان لا لیا اور کوئی بولتے نہیں لایا. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بات کی تو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ کر سکتا ہوں تو بتاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ جاؤ، اگر ابو سفیان اگر وہ لوٹ کے واپس حملے کی کوشش کر رہا ہے تو اگر تم اس کو حملہ کرنے سے منع کر سکتے ہو تو تم وہ کام کرو. تو وہ گیا، قریش کے راستے میں گیا اور قریش سے ملا. تو جب قریش سے ملا تو اس نے یہ بات بتائی کہ مسلمان لوگ جو ہے وہ ہے نا پوری تیار ہے اور وہ تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. تو ابو سفیان نے سن کے بولا کہ ہاں صحیح بات ہے، ہم لوگ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہم جائیں گے مدینہ اور حملہ کریں گے. تو پھر مباد نے نا منع کر دیا کہ بولا دیکھو ابھی یہ جو مسلمان ہیں ان لوگ کیا کر رہے ہیں، ان لوگ پلٹ کے آ رہے ہیں اور ان لوگ کے پاس اور بھی آدمی ہے اور ہتھیار ہے. تو اگر تم لوگ جاؤ گے لڑنے کے لیے تو ضروری نہیں کہ تم لوگ جیت جاؤ گے. تو اس نے وہیں پر ان لوگ کے حوصلے کیا کر دیا، پست کر دیا. تو جب باقی جو دوسرے لوگ تھے پہلے سے ان لوگ میں دو رائے تھی کہ واپس پلٹ کے جائے یا واپس مکہ چلے جائے کر کے. تو جب سارے لوگ نے یہ سنے کہ مسلمان لوگ تیار ہے جنگ کے لیے اور پھر اب واپس یہ جائیں گے تو بہت بڑی سی جنگ ہوئے گی، ایک دم کوئی آسانی سے جنگ ہو کے ہم لوگ جیت نہیں جائیں گے. تو ان لوگ نے کیا ارادہ کیے کہ ہم واپس سے پلٹ کے مکہ چلے جائیں گے. جو جیتی ہوئی ہماری بات ہے اب اس وقت ہم لوگ جیتے ہوئے تو جیتے ہوئے ہی ہو کے ہم کیا کریں گے، ہم واپس مکہ پلٹ کے چلے جائیں گے. تو اس طرح سے قریش لوگ واپس پلٹ کے مکہ چلے. ابھی اس جنگ کا جب ہم لوگ جائزہ لیتے تو کیا ہوا تھا، 70 لوگ شہید ہو گئے تھے. مسلمان لوگ 70 مسلمان لوگ شہید ہو گئے تھے. تو اس سے ہم کو ہے نا اس جو ہے اس سے بہت سارے یہ جنگ احد سے ہم کو بہت سارے سبق ملتے ہیں. دیکھو ابھی سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ اگر ہم دیکھو یہاں پہ یہ سارے لوگ جو صحابہ ہے سب حق پہ ہے، ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول خود موجود ہے، لیکن ان لوگ نے کیا کیے، ان لوگ نے صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی. وہ بھی کیا ہوا، ان پہ اتنی آزمائشیں آئی اور جو جیت ہے وہ ہار کے اس میں بدل گئی. تو اس سے ہم کو سب سے پہلے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ڈسپلین بہت ضروری ہے. لائف میں کیا ہے، ہماری زندگی میں ہم کو ڈسپلین بہت ضروری ہے، ڈسپلین رہنا چاہیے. ہر ایک چیز میں ہم لوگ ڈسپلین رہیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ. اگر ہم لوگ ڈسپلین توڑیں گے تو اس کا انجام کیا کرنا پڑے گا، ہم کو بھگتنا پڑے گا. تو جیسے آج یہ اس بات کا ہم لوگ ہماری لائف میں لے سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ ہماری لائف میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، ہم کو اٹھنے کے سونے کے وقت بتایا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہمارے من چاہا سے ہمارے ٹائم سے اٹھتے ہیں، ہمارے ٹائم سے سوتے ہیں، تب ہمارے غلط غلط کام کرتے ہیں. تو ڈسپلین جیسی لائف جینی چاہیے، ہم نہیں جی رہے تو اس کا آج نہیں تو ہم کو کل اس کے انجام ہم کو بھگتنے پڑتے ہیں. ہماری صحت خراب ہوتی ہے، دوائیں بیمار یہ سب ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہوتا ہے کہ ہم انڈسپلین لائف جی رہے نا، اس کے انجام میں ہم کو کیا ملتی ہے، بیماریاں ملتی ہے. تو ہم لوگ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، ہم ڈسپلین لائف جینے کی کوشش کریں. پھر یہ اور ایک بات ہم کو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہمارا دین ہے نا کیسا ہے، پریکٹیکل دین ہے. پریکٹیکل مطلب کرنے کا دین ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہے نا باتیں کرتے رہو باتیں کرتے رہو، اس طرح کا دین نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہے نا یہ نہیں کیے کہ تم نماز پڑھ لو، انہوں نے کیا کیے، خود سے کر کے بتائے نماز پڑھ لو. تو یہ بات ہے نا ہم کو بہت یاد رکھنا ہے کہ ہمارے دین میں نا ہر ایک چیز، ہر ایک بات کے لیے نا اس کا پریکٹیکل ایگزامپل موجود ہے، صرف تھیوری نہیں ہے. ساری چیزوں کو ہے نا ہم کو پریکٹیکل کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کر کے بتائے ہے ہم کو. تو جب ہم دعوت دیتے ہیں نا دین کی، تب بھی ہم کو ہے نا یہ کر کے بتانا ہے سب کو. ہم سب کو بولتے، سامنے والوں کو بولتے کہ جھوٹ مت بولو، سچ بولو، نمازیں پڑھو. تو یہ ساری چیزیں ہم کو پہلے خود ہم پہ عمل پہ کرنا ہے. صرف اگر ہم نہیں کریں گے اور سامنے بولتے رہیں گے تو کسی کو بھی یہ اثر کرے گا نہیں. دین کی ہم لوگ دعوت جو دینے کا کام ہم سب کریں گے نا، وہ سب سے پہلے ہم ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار سے دیں گے. بعد میں ہماری زبان کھلتی ہے. انسان دیکھنے والا جو سامنے والا ہے نا، صرف کانوں سے نہیں سنتا ہے، وہ آنکھوں سے بھی سنتا ہے، آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے. جب وہ دیکھے گا، ہمارے اخلاق دیکھے گا، ہمارا کردار دیکھے گا، تب بھی وہ راغب ہوگا ہماری طرف. اور اگر ہم بولیں گے کچھ اور کریں گے کچھ تو کیا ہوگا، وہ انسان اور دور ہو جائے گا کہ بولے گا جب یہ خود ہی صحیح نہیں ہے تو ہم اس کی کیا بات مانے کریں. پھر تیسری ہم کو نصیحت کیا ملتی ہے کہ اگر کامیابی ہی کامیابی ملتی رہتی ہے، جیسے جنگ بدر میں کامیابی مل گئی، واپس سے جنگ احد میں بھی کامیابی مل جاتی، تو کیا ہوتا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے منافق لوگ آلریڈی جوائن ہو گئے تھے.
تو اس میں سے کیا ہو گیا، جب تھوڑی سی جھٹکا لگا تو کیا ہو گیا، اس میں سے جو لوگ تھے وہ کیا ہو گئے، الگ ہونے لگے منافق. تو اگر کامیابی ملتی تو صحیح لوگ غلط لوگ سارے لوگ ساتھ میں جمع ہو جاتے تھے. تو یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا، اس میں سے کون صحیح ہے اور کون غلط ہے یہ دیکھنے کا، یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا. جیسے کہ عبداللہ ابن ابی نکل کے چلا گیا تو جتنے لوگ ان کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے تو مسلمانوں کو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ سچے مسلمان نہیں ہیں، ان لوگ کے دل ایمان سے بھرے ہوئے نہیں ہے کر کے یہ ان لوگ کو ایک سمجھ میں آ گیا. اور یہی ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے، اگر ہم لوگ اچھے سے رہیں گے، خوشحال رہیں گے تو سارے لوگ دوست رہتے ہیں ہمارے. لیکن اللہ نہ کرے کبھی ہم پہ کوئی تکلیف آتی ہے تب ہم کو صحیح ہمارے کون سے دوست ہیں اس کی ہم کو پرکھ آ جاتی ہے. تو زندگی میں جو حالات بھی آتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم پرکھ لیں ہمارے آس پاس کے کتنے ہمارے خیر خواہ ہیں اور کتنے ہمارے ہمیشہ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں. تو یہ ساری کیا ہے، یہ زندگی کا ایک روٹین ہے اور یہ ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے، ہر ایک کو اس میں گزرنا پڑتا ہے. اتار چڑھاؤ کیا ہے، یہ لائف کا یہ ہے اصول ہے، یہ سب کو گزرنا پڑتا ہے اور اسی سے سب لوگ کو سبق سیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. پھر اب اس میں اور ایک کیا بات ہوئی کہ دیکھو یہ سارے صحابہ تھے، ان لوگوں نے سب سے پہلے ایمان لائے. تو ان لوگ تو پہلے ان لوگ مطلب ساری ان لوگ کے پاس اچھی پوائنٹس تھے، سارے پوائنٹس اچھے. جو مہاجر تھے ان لوگوں نے کتنی تکلیفیں کرے، کتنی پریشانی کرے دین کے لیے. تو ان لوگ کے اور درجات بلند کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے، ان کو جو شہید کا مرتبہ ہے، جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سارے صحابہ کو مل گئے. جیسے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور جتنے ان کے ساتھ شہید ہوئے تو وہ سب کا کیا ہے، مرتبہ بہت بڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو کیا کر دیے، بلند کر دیے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولے تھے کہ خوشخبری دے دو کہ جتنے جو ہے شہید وہ کیا ہوئے ہیں، ان کی مغفرت ہو گئی ہے اور ان لوگ نے کیا کی ہے، اپنے گھر والوں کی مغفرت کروا لی ہے. تو سب کو اس بات کی خوشخبری دے دو کر کے. تو اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیے، جو تھے جو سارے جو مہاجر اور جتنے جو انصار تھے ان لوگ کو کیا کہ ان لوگ کی مرتبہ اور بلند کر دیے اور ان کو شہید کا مرتبہ مل گیا. تو یہ سارے جو کیا ہے ہم کو سبق ملتے ہیں. اب یہ تو ہے اس میں سے. اب جب ہم نے دیکھے کہ جنگ احد کے بعد کیا ہو گیا تھا، اب اس میں سے اچھے اور برے کی پرکھ ہو گئی تھی. اور جو مسلمان لوگ جو تھے جن لوگ کا اتنا دبدبا تھا، ابھی کیا ہو گیا تھا اس میں دبدبا کم ہو گیا تھا. تو اس میں سے جو دشمن تھے ان لوگ نے کیا کرنے لگے، اپنے سر اٹھانا شروع کر دی. اب سر اٹھانا شروع کر دی. جو سب پہلے ڈر رہے تھے کہ مسلمان لوگ اتنے پاورفل ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ کیا نہیں کر سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جو چھوٹے موٹے جو دوسرے قبیلے تھے جو ڈرتے تھے، اب کیا کرنے لگے، ان لوگ نے اپنا سر اٹھانا شروع کر دی. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر ملی کہ خالد کے ہے نا دو بیٹے، قبیلہ ہے تھوڑا دور پہ، خالد ہے اس کے دو بیٹے طلحہ اور سلمہ، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، اپنے ہے نا 150 لوگوں کو بھیج دیے. اور اس کی قیادت کس کے ہاتھ میں دیے تھے، ابو سلمہ کے ہاتھ میں دیے تھے. اور ان کو لیڈر بنا کے بھیج دیا گیا کہ جاؤ دیکھو یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں لوگوں کو لڑنے کے لیے، تو وہاں پہ جاؤ، جا کے وہاں پہ یہ کرو کر کے. تو ابو سلمہ جو تھے رضی اللہ عنہ وہ کیا کرے، اپنے ساتھ صحابہ کو لے کے گئے اور انہوں نے کیا کیا، اچانک سے ان لوگ پہ اٹیک کر لیا. اب ان لوگ کیا تھے، ان لوگ تیار نہیں تھے، ان لوگ سوچے نہیں تھے کہ جنگ اس کے بعد اتنا جلدی پلٹ کے مسلمان لوگ کو جب خبر ملے گی تو ہم پہ اٹیک کر دیں گے. تو اچانک سے اٹیک ہونے کی وجہ سے کیا ہو گئے، ان لوگ سب ادھر ادھر بھاگ گئے. تو ابو سلمہ نے جو کیا کیے تھے، جو جو سامان ملا اور جو مویشی ملے وہ ساری چیزوں کو لے کر واپس آنے لگے. تو جب واپس لے کر آ رہے تھے تو کیا ہوا تھا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جب واپس آ رہے تھے تو ان کو جو ایک زخم جو جنگ احد میں لگا تھا نا، وہ زخم کھل گیا. اور اس سے کیا ہوا، اس سے بہت سارا خون بہنے کی وجہ سے کیا ہوا، وہ واپس آنے کے بعد وہ کیا ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. اور ابو سلمہ کے عدت ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی بیوی ام سلمہ سے نکاح کی. اس کے بعد اسی مہینے میں کیا ہوا، یہ جو ہوا تھا یہ سب محرم کے مہینے میں ہوا تھا، یہ فرسٹ محرم کو ہوا تھا. اور اس کے 4-5 دن کے بعد واپس ایک خبر ملی کہ کیا خبر ملی کہ کچھ لوگ ہیں واپس سے نا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں.
تو اس کا نام تھا خالد بن سفیان الہدالی. تو یہ جو کیا کر رہا ہے، یہ بھی کچھ ہے، کچھ لوگوں کو جمع کر رہا ہے کہ مسلمانوں پہ اٹیک کرے کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بھیجے کہ جاؤ تم جا کے یہ جو دشمن لوگ سر اٹھا رہے ان کو ختم کر کیا. تو عبداللہ بن انیس کیا کیے، گئے وہاں پر، اور وہاں پر کچھ 18 دن تک کے وہ وہاں پہ رہے اور ان کے ساتھ لڑائی کیے، اور جو ان کا سردار جا خالد بن سفیان اس کا قتل کرے، اور اس کا قتل کر کے اس کا سر واپس سے لے کر آئے. اور مطلب یہ 18 دن وہاں پہ رہے. تو یہ محرم شروع ہونے کے وقت میں گئے تھے، 5ویں دن پہ گئے تھے، تو محرم ختم ہونے تک کے وہ واپس سے، محرم کا مہینہ ختم ہونے تک کا واپس سے لوٹ کے آ گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ وہ اتنی اچھے سے سارے کام کر کے لے کر آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایک گفٹ کوئی بھی دیتے نا، ان کو کیا دیے تھے، اپنا ایک عصا دیے تھے، ایک لکڑی دیے تھے. تو وہ بہت خوش ہو گئے وہ عصا مل کے. اور عبداللہ بن انیس نے کیا کیے تھے، وصیت کیے تھے کہ جب ہے نا میں گزر جاؤں گا نا، تو یہ عصا جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہی ساتھ میں دفن کر دینا کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عصا دے کے بولے تھے کہ یہ اس سے ہے نا آخرت کے دن میرے، اور تم کیا کرنا، یہ عصا بتانا، تو مطلب اس کا اجر تم کو ملے گا کر کے. تو وہ بہت خوش ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ وصیت کی کہ جب میں گزر جاؤں گا تو میرے ساتھ یہ عصا کو کیا کرنا، دفن کرنا. اب اس کے بعد ہے نا ایک رجی کر کے ہے، وہ ایک حادثہ ہوا تھا. اب یہاں پہ کیا ہوا، ایک ہے نا قبیلے کے لوگ آئے، عدل اور کارا کر کے قبیلہ تھا، اس کے قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ ہمارے ساتھ کوئی صحابہ کو بھیجو کہ تاکہ وہ کیا کر سکے، ہم کو یہ اسلام سمجھا سکے، دین سمجھا سکے، دین کی باتیں سمجھا سکے کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے نا ان کے 6 صحابہ کو بھیجے. یہاں پہ کہیں پر کیا آتا ہے کہ انہوں نے اپنے 10 صحابیوں کو بھیجے تھے کہ جاؤ جا کے ہے نا یہ کر کیا، اور ان لوگ کے ساتھ جا کے ان لوگوں کو جا کے دین سکھا کرا. اب یہ سارے صحابہ لوگ ان لوگ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ان لوگ ایک رجی کر کے ایک جگہ پہ پہنچے. تو یہ رجی جو جگہ پہ پہنچے تھے، تو وہاں پہ کیا ہو گیا، دشمنوں نے کیا کر دیے، ان لوگ کو اٹیک کر دیے، ان لوگ پہ اٹیک کر دیے. اور یہ جتنے صحابی تھے ان لوگ کیا ہو گئے، ان لوگ شہید ہو گئے. پھر سے صرف 2 بچ گئے، اور باقی کے پورے سمجھو اگر 10 گئے ہوئے تھے تو 8 کو وہیں پہ شہید کر دیا گیا، صرف اس میں سے 2 بچ گئے، اور 2 کو ہے نا باقی بندی بنا کے لے کر آ رہے تھے. تو اس میں سے جو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خبیب، اب یہ خبیب رضی اللہ عنہ کو واپس لے کر آ رہے تھے، اور یہ قریش لوگوں کے ہاتھوں میں لگ گئے تھے. تو جب ان کے بارے میں اس لیے یہ مشہور ہے کیونکہ یہی جو ایک صحابی تھے جنہوں نے جب ان کو یہ کرنے جانے تھے، پھانسی لگانے جانے والے تھے، تب انہوں نے کیا یہ بتائے تھے کہ مجھے ہے نا کیا کرو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو کر کے انہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. اور ان کو وہ اجازت دے دی گئی تھی. اور انہوں نے کیا بولے تھے کہ ہم اگر سب لوگ سمجھتے نہیں کہ میں ہے نا موت سے ڈر رہا ہوں، تو میں کیا کرتا تھا، بہت اچھی لمبی اچھی تلاوت کرتا تھا. اور یہی صحابی ہے جس کے بارے میں نبی ابو سفیان نے ان کو پوچھے تھے کہ مطلب دیکھو تم کو اسلام مل کے کیا ہوا، تم کو اسلام پا کے کیا ہوا، دیکھو آج تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے کہ تم کو ابھی ہم لوگ ختم کرنے والے ہیں، مطلب تم کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، تم نے اپنا گھر چھوڑے، سب کچھ چھوڑے، اور اتنا لڑے، اور یہ سب کرنے کے بعد آج کیا ہو گیا ہے، آج تم ہے نا تم مرنے والے ہو. تو کیا تم نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا، تو وہ تمہاری جگہ ان کو ہم قتل کر دیتے. تو اس پر یہ صحابہ نے بولے تھے کہ میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مدینے میں بیٹھے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے وجہ سے ان کو صرف ایک کانٹا چبھے، اتنی بھی تکلیف ہو کر کے. مطلب ان کی سارے صحابہ کی اتنی محبت تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کانٹے چبھنے کی جتنی بھی تکلیف ہو، اور ان لوگ کچھ خوشی خوشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے. تو آخر میں یہ صحابہ کو بھی کیا کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تو یہ جب خبر ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ بہت غمگین ہوئے. دیکھو ابھی کیا ہوا تھا، جنگ احد ہو گئے، تھوڑے ہی دن ہوئے تھے جہاں پہ 70 شہید ہو گئے تھے. اب ان کو ابھی یہاں پہ اور ایک 10 صحابیوں کی شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے. اور یہ کیسی خبر ہے کہ یہ یہاں پہ نا لوگ جنگ لڑتے ہوئے بھی نہیں ہوئے، مطلب جنگ میں گئے اور لڑکے شہید ہوئے ویسے نہیں، ان لوگ دین پھیلانے کے لیے نکلے تھے. لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا، ان لوگ کو غداری سے کر کے ان لوگ کو مار دیا گیا. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ دکھی. اور تھوڑے دن ہی گزرے تھے تو یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ اور ایک شخص ہے نا جس کا نام تھا امیر بن ملک.
वो नबी वसल्लम के पास आया, और ये है ना, इसको है ना मेखो वाला करके ना मशहूर था, क्योंकि वो बहुत बहादुर था और वो अपना भाला बहुत अच्छे से चलाता था, तो इसके लिए इसको है ना मेखो वाला के नाम से, लकब से वो बहुत मशहूर था। तो वो नबी वसल्लम से आया और आके मिले, तो नबी वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी, तो उसने कबूल भी नहीं किए लेकिन मना भी नहीं किया, और फिर उन्होंने क्या बोले कि मेरे साथ है ना क्या करो, मुझे है ना मेरे साथ कुछ लोगों को भेज दो, कुछ सहाबा को भेज दो, और ये है ना नजद से था, नजद, नजद से आया हुआ शख्स था, और उसने क्या बोला कि मेरे साथ है ना कुछ सहाबाओं को भेज दो करके। तो नबी सल्लम ने क्या बोले कि नहीं, मुझे है ना मेरे लोगों के लिए डर है, कि मुझे है ना वो डर है कि मेरे सहाबाओं के इसमें मेरे को डर है कि अगर मैं तुम्हारे साथ भेजूंगा और उनको क्या कर दिया जाएगा, अचानक से उन पे कोई अटैक कर देंगे, और इससे पहले एक ऐसा हादसा हो चुका था, तो नबी सल्लम बहुत जरा एहतियात रख रहे थे। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं उन लोग का क्या करूँगा, मैं है ना उन लोग का ख़्याल रखूँगा, मैं उन लोग मेरी हिफ़ाज़त में भेजो करके उसने बहुत बहुत मनाया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दी। तो अब इसने क्या किया ये साथ में, और वो लेके गया ये सहाबाओं को। अब यहाँ पे है ना ज़्यादातर रिवायत आती है कि 40 सहाबा लोग गए थे, 40 सहाबा लोग गए थे इनके साथ। तो अब इन लोग और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए कि उनके साथ है ना एक खत भी भेजे, क्योंकि नबी वसल्लम को डर था ना कि मेरे साहब पे कोई अचानक से अटैक कर सकते हैं, और कोई भी कबीला अटैक कर सकता है, तो उन्होंने अपना एक खत भी देके भेजे थे कि कभी इन केस कभी ऐसा कुछ हो तो मेरा खत देख के क्या कर सकेंगे, कोई लोग छोड़ देंगे, कुछ अगर ऐसा हुआ तो मेरा खत रहेगा तो उन लोग के काम आएगा, तो ये खत भी दिया गया था उन लोग के साथ। तो इन लोग आगे गए, और आगे गए एक कुआं था, जैसा मौना का कुआं कहा जाता है, तो उस जगह पे इन लोग गए, तो वहां तक के पहुंचे। तो वहां तक के पहुंचे तो वहां पे क्या हो गया, जो कुफार लोग थे उन लोग ने क्या किए थे, अटैक कर दिए, जो सारे सहाबा लोग थे उन लोग पे क्या कर दिए, बहुत सारे लोग ने मिलकर अटैक कर दिए। अभी जो सहाबा थे उन्होंने किसको बुलाया, अमर बिन मालिक, कि आओ तुम हमारी मदद करो, और इसने क्या किया है, इसने धोखा दे दी, इन्होंने पलट गए। ये सब नबी सल्लम के पास जाके इतना बोल के गए थे कि मैं क्या करूंगा, इनकी हिफाजत करूंगा, ये करूंगा, और यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने दगा दे दिए और वो पलट गए। और बाकी के जितने सारे 70 साहबा थे उन लोग ने क्या करे, उन लोग ने बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन जितना फिर भी कितनी भी बहादुरी लड़ने के बाद भी उन लोग वहां पे क्या हुआ था, उन लोग बहुत सादा लोग थे, तो ये सारे के सारे जो 70 सहाबा थे वो क्या हो गए, शहीद हो गए। इसमें से सिर्फ एक ही जो बचे थे जिनका नाम था काब बिन जैद, वो एक बच गए थे, बाकी के सारे लोग शहीद हो गए। अभी जिस जगह पे जंग हो रही थी, तो वहां पर है ना दो और एक सहाबा थे, अम्र बिन उमैया और अल मुंदिर, ये जो दो सहाबा लोग थे ना, इन लोग दूर है ना अपनी बकरियां चढ़ा रहे थे, तो लेकिन इन लोग ने देखे कि ऊपर है ना ये हो रहा है, जैसा चील और बाज है ना, नहीं के चक्कर काट रहे हैं, मतलब उनको समझ में आ गया, ऊपर देख के आसमान पे देखे कि वहां पे कुछ लड़ाई हो रही है, क्योंकि जैसे लड़ाई हो रही थी वहां पे क्या, तो बाज जो रहते हैं वो क्या है ना, जो मरे हुए हैं उन लोग को गोश्त खाने के लिए ऊपर मंडरा रही थी, तो वो समझ गए कि वहां पे ना लड़ाई हो रही थी, इन लोग है ना भागे उस तरफ मदद करने के लिए, उनको समझ में आ गया, वो शायद पता था कि मुसलमान लोग निकले, तो इन लोग भी उस तरफ भागे के जाके हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो उसमें से जो मुंतिर जो थे वो तो है ना वहीं पे उस जंग में ये हो गए, कत्ल हो गए, उसमें से सिर्फ कौन बच गए, अम्र बिन उमैया बच गए। अब ये सारा खबर इनको पता चल गया कि 40 लोग भी शहीद हो गए, ये बचाने की मतलब ये भी लड़े, उसमें से ये बच गए, बाकी के जो सारे सहाबा लोग थे वो शहीद हो गए। अब ये वापस पलट के वापस आ रहे हैं नबी सल्लम को ये खबर देने के लिए, आके उन्होंने क्या किए, ये खबर नबी सल्लम को दी, और नबी सल्लम से आने से पहले जब ये वापस लौट रहे थे, तो ये क्या करे, एक झाड़ के साये में क्या करे, आराम करने के लिए लेटे, तो वहीं पर है ना दो आदमी उसी कबीले के जिन लोग के साथ इन लोग की लड़ाई हुई थी, बनी किलाफ के कबीले से थे, तो इन्होंने देखे कि ये जो कबीले के लोग हैं इन लोग ने हमारे सारे साहबियों को कत्ल कर दिए, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अकेले क्या किया, वो दो लोगों को कत्ल कर दिए, बनी किलाफ के दो लोगों को कत्ल कर दिए। अब ये जो दो लोग थे वो मदीना आए हुए थे ना, तो इन लोग है ना ऑलरेडी किसकी पनाह में थे, नबी वसल्लम ने इनको पनाह दे के रखे थे, अब ये बात इनको पता नहीं थी, और ये वहां पे जंग से लड़के आए हैं, इन्होंने अपने साथियों को कत्ल होते हुए देखे हैं, धोखे से सारे को कत्ल कर दिया गया ये देखे हुए है,
تو ان کے دل میں وہ نفرت تھی اور ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ جو دو ہے لوگ ان کو کیا ہے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ ملی ہوئی ہے. تو انہوں نے کیا کیے, جوش میں آ کے وہ دو لوگوں کا قتل کر دیا اور آ کے انہوں نے پھر آ کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیے کہ جو ہمارے 70 صحابہ گئے تھے وہ کیا ہو گئے, وہ سارے شہید ہو گئے. اور وہ جو عمرو بن مالک تھا انہوں نے مدد نہیں کی اور وہ بھاگ گئے اور انہوں نے باقی کے سارے لوگوں کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا کر کے. اور جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے کیا کیا, یہ جو دو لوگ تھے اسی قبیلے کے تھے, تو میں نے ان کو دیکھا اور ان کو میں نے قتل کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری بات سن کے بہت غمگین ہوئے اور پھر انہوں نے بولے کہ لیکن میں نے ان کو پناہ دی تھی تو ابھی مجھے کیا دینا پڑے گا, اب ہم کو اس کا معاوضہ دینا پڑے گا. جو رقم ہوتی ہے دید کی رقم ہم دیں گے اور ہم لوگ ضرور جمع کر کے اس قبیلے کو ہم جو ہے یہ دید کی رقم دیں گے کر کے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہونے کے باوجود بھی غلطی سے قتل ہو گئے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولے کہ ہم کیا کریں گے, اس کی دید دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے کہ دیکھو وہ 70 صحابہ کا پہلے سے ایک غم تھا, اس کے بعد 10 اور شہید ہو گئے, اب اس کے بعد واپس سے 70. اور لیکن یہ کیسے, کہ دھوکے سے مارے گئے. اگر جنگ کے میدان میں جنگ لڑکے مرتے نا تو بھی اتنا دکھ نہیں ہوتا, یہ ساروں کو کیا کر دیا گیا تھا, دھوکے سے مارا گیا تھا. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمزدہ تھے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کیا کیا کرتے تھے, یہ جتنے جو بھی لوگ جو تھے جنہوں نے یہ سارے کام کیے تھے ان کے اس کے لیے کیا کیا کرتے تھے, ان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے, دعا مانگ کے ان کے لیے بد دعا کیا کرتے تھے. پھر بہت 1 مہینے تک کم سے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کی, ہمیشہ ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے صبح شام کیا کیا کرتے تھے, بد دعا مانگتے تھے. پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ جتنے بھی شہید ہیں وہ اچھے سے ہے, اور پھر منع کیا گیا. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روکے, ورنہ اس سے پہلے 1 مہینے تک یہ سارے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ یہ سارے حالات ایسے چل رہے ہیں, تو اب یہ جو قریش لوگ جو یہودی لوگ جو ہیں مدینے میں, وہ جو پہلے سے اس میں 3 قبیلے تھے, تو 3 میں سے ایک قبیلہ جو ہے بنو قینقاع, ہم نے دیکھے کہ کس طرح سے ان لوگ نے کیا کیے, کھلے عام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیے, مسلمانوں کے خلاف یہ کرتے تھے. اور پھر آخر میں ان لوگ ایک شخص کا قتل کر دیا گیا, تو اس کے عوض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے تھے, ان پہ اٹیک کر دیے تھے ان لوگ کے ساتھ. اور آخر میں کیا ہوا, یہ بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا ان لوگ نے ہار مان لیے اور مدینہ چھوڑ کے چلے گئے. اور جب مدینہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور اسی وقت عبداللہ بن ابی جو تھا اس کو صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا, لیکن اس کے بہت سارے دوستانہ تعلق تھے وہ قبیلے والوں سے. تو اس نے کیا کیا تھا, بہت سفارش کیا تھا کہ ان لوگ کو مطلب زیادہ کوئی تکلیف مت دو, یہ مت دو, رعایت دو کر کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت رعایت دیے تھے, اور سارے لوگوں کو مطلب جو سامان تم لوگ لے جا سکتے ہو, کیا کیا لے کے جا سکتے ہو, سب تم لے کے یہاں سے نکل جاؤ کر کے. صرف اتنی پنشمنٹ تھی. اب یہاں پہ اور ایک قبیلہ تھا بنو نادر کر. اب یہ جو بنو نادر, اب یہ یہودی جو تھے 3 قبیلے, بنو قینقاع, بنو نادر اور بنو قریظہ, یہ سارے لوگوں کے ان لوگ کے دل میں دشمنی تو رہتی تھی, لیکن اب ان لوگ سب سے پہلے ایک قبیلے نے سامنے کی, لیکن ابھی بنو نادر جو تھے ان لوگ سامنے اتنے بڑھ کے آئے نہیں تھے, تو اس کے لیے ان لوگ مدینے میں رہ رہے تھے. لیکن اب ان لوگ نے بھی کیا کیے تھے, جب دیکھے جنگ احد کا دیکھے تو ان لوگ کو کیا لگا کہ مسلمان اب کمزور ہو گئے, تو ان لوگ بھی کیا کرنے لگے تھے, ان لوگ نے بھی ایسے ہی دشمنی کی باتیں کرنا, مسلمانوں کو ستانا اور یہ سب کامیں ان لوگ کرنے لگے. لیکن کوئی بھی اتنی ایسا کوئی بڑی حماقت نہیں کرے تھے کہ جس سے کیا ہو گئے, جو لوگ کی ٹریٹی سائن ہے مسلمان اور ان لوگ کے بیچ میں وہ ختم ہو جائے. تو وہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ ایک دم سامنے سے ایک دم کھل کے نہیں کر رہے تھے, پیچھے پیچھے ایسے ایسے لوگ کامیں کر رہے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر رہے تھے, ان لوگ کی مطلب جو چھوٹے موٹی جو حرکتیں کر رہے ہیں, چھوٹی بڑی جو حرکتیں کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف, تو کچھ بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے. مطلب اس تک تو کیا کر رہے تھے, ان لوگ کو رعایت دیے جا رہے تھے اور صبر کا معاملہ رکھ رہے تھے. اس طرح سے ہو رہا تھا. پھر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے, اب یہ دید دینے کی بات آ گئی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہم سارے لوگوں سے جمع کریں گے دید اور ان کو ادا کریں گے دید. اور اب یہ دید جو ہے, ان لوگ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیے تھے, ٹریٹی سائن کیے تھے. تو اس میں کیا تھا, ان لوگ بھی ہے نا وہ دید کی رقم یہودی لوگ بھی جمع کر کے دیں گے, ایسا تھا. تو یہودی لوگ نے کیا کیے, بولے ہاں ہاں, جب یہ ساری بات معلوم پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان لوگ کو بولے کہ ہم لوگ دید کی جمع کر رہے رقم, اور آپ لوگ بھی جمع کرو.
کر کے, کیونکہ ہمارے ساتھ جو عبداللہ عمرو بن امیہ انہوں نے غلطی سے میرے پناہ دیے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیے, تو دیت ہم کو دینی پڑے گی, اور آپ لوگ بھی جمع کرو, ہم لوگ بھی جمع کر رہے. تو ان لوگ نے بولے ہاں ہاں ہم ضرور جمع کریں گے, ہم لوگ جمع کر کے آپ کو بلاتے ہیں, آپ آ جانا اور دیت کی رقم لے لینا کر کے. اب اس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیے. اور پھر پیچھے پیچھے اب ان لوگ جو تھے نا, اب جو سب سے پہلے ہم دیکھتے تھے بنو قینقاع والے کون سے تھے, ان لوگ ہے نا بہت بہادر تھے, اور ان لوگ ہے نا ان لوگ کے پاس ہتھیار بہت تھا, اور ان لوگ ہے نا جنگ میں بھی جاتے تھے, تو ان لوگ کو جنگ لڑنا سب آتا تھا, تو ان لوگ بہت بہادر تھے. تو اس لیے ان لوگ ہے نا بہت اوپنلی چیلنج کر رہے تھے, کہ اس سے پہلے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو بولے تھے کہ تم لوگ دیکھو قریش کو جنگ بدر کے بعد کیسے بولتے کہ جنگ قریش لوگ کو کیسے ان لوگ ہار گئے, تم لوگ بھی ایک کام کرو اسلام لا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا. تو اس پہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چیلنج کیے تھے کہ تم قریش تو ویسے لوگ ہیں جن لوگوں کو زیادہ جنگ لڑنا نہیں آتا, اگر ہمارے سے پالا پڑے گا تو تم کو پتا چلے گا کر کے. لیکن یہ بنو نادر کے لوگ تھے نا, ان لوگ اتنا جنگ میں نہیں لڑنے والے تھے. تو ان لوگ کیا کر رہے تھے, پیٹ پیچھے سازشیں کر رہے تھے, ان لوگ پیٹ پیچھے سازشیں کر رہے تھے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لوگوں کو ختم کرے. تو جب ان لوگ کو یہ موقع ملا تو ان لوگ نے کیا بولے کہ اچھا آپ کے ہے نا 3 صحابہ کے ساتھ آ جانا, ہم پہ نا پیسے جمع کر کے دے دیں گے. اور پیچھے سے ان لوگ کیا پلاننگ کر رہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسے لینے کے لیے آئیں گے تو ان لوگ کیا کریں گے, ان لوگ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں گے. تو یہ ساری ان لوگ سازشیں کر رہے تھے. تو اس میں سے جو عمرو بن جیش کر کے ایک آدمی تھا, اس نے کیا بولا کہ ہم لوگ ان کو بلائیں گے, اس جگہ پہ بٹھائیں گے, اور میں اوپر سے جا کے کیا کروں گا, ایک بڑا سا پتھر پھینک دوں گا, تو جا کے کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہو جائے, گر جائے. تو یہ اس طرح سے کیا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی تمام ہو جائے گا, اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, اور پتھر رہے گا تو ہم لوگ یہ بات بھی بول سکتے ہیں کہ اچانک سے پتھر گر گیا. اس طرح سے لوگ پلاننگ کر رہے. لیکن اس میں سے ایک سلام بن مشاک تھا, وہ منع کر رہا تھا کہ دیکھو تم ایسے کام مت کرو, تم لوگ دیکھو جو بھی کچھ بھی چالے چلیں گے, کچھ بھی کریں گے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو جائے گی, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ خبر دے دیں گے. لیکن پھر بھی ان لوگ سنے نہیں, اور ان لوگ نے کیا کی, یہ پورا پلان کر دیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پہ گئے اپنے صحابہ کے ساتھ, تو جیسے ہی ان لوگ کی جو بھی پلان تھا ویسا وہ پلان ہے نا جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بتا دی. جا کے وہاں پہ بیٹھنے کے بعد جبریل علیہ السلام نے پوری بات بتا دی کہ ان لوگ کا ابھی آگے آگے ایسا پلان ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, جھٹ سے وہاں پہ اٹھ کے وہاں سے نکل کے آ گئے. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے تو ان کے صحابہ بھی ان کے ساتھ واپس سے اٹھ کے چلے گئے. تو اب ان کا یہ کیا ہو گیا, یہ پلان فیل ہو گیا. اور لیکن یہ جو بنو نادر تھے ان لوگ کو سمجھ میں آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان لوگ نے کیا کیے تھے, چال چلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس سے مدینہ گئے, اور مدینہ جانے کے بعد انہوں نے کیا کیے, یہ کر دی, کیونکہ اب ان لوگ نے کیا کہ ان لوگ نے بہت بڑی غلطی کر دیے تھے. ان لوگ جو ٹریٹی تھا وہ ان لوگ نے اس کو توڑ دیا. مطلب انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی, مطلب انہوں نے جو اپنا ٹریٹی سائن کیے تھے وہ ٹوٹ گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کے ہاتھ سے نا یہ بھیج دیے, ان لوگ کو سندیش بھیج دیے کہ تم جاؤ اور بول دو کہ ان کو صرف ہے نا 10 دن کی مہلت دی گئی ہے, کہ 10 دن میں کیا کرو, تم ہے نا یہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ, ورنہ کیا کریں گے, ہم تم پہ اٹیک کر دیں گے, تمہارے سر کاٹ دیے جائیں گے, ہم لوگ سارے مسلمان لوگ آ کے کیا کر دیں گے, اٹیک کر دیں گے. تو محمد بن مسلمہ کیا کرے, گئے اور وہاں پہ جا کے سارے جو بنی نذیر کے لیڈر تھے ان لوگ کو یہ ساری بات بتا دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دی ہے کہ اب تمہارے پاس صرف 10 دن کا وقت ہے, 10 دن کا وقت دیا جاتا ہے, تم لوگ یہاں کا یہ کھول خالی کر کے چلے جاؤ, جو چاہیے وہ لے کے چلے جاؤ, خالی کر کے چلے جاؤ. اگر 10 دن کے بعد بھی تم لوگ یہاں پہ دکھو گے تو ہم لوگ کیا کریں گے, مسلمان لوگ آپ پہ اٹیک کر دیں گے, پورے یہودیوں پہ اٹیک کر دیں گے. تو یہ خبر مل گئی. اب یہ جو ان کے چیف تھا, جو ان کا لیڈر تھا ہوئے بن اخطب, یہ بات اس نے اپنے لوگوں کو بتائی. اور وہاں پہ ہی ہے نا عبداللہ بن ابی جو تھا, اس نے کیا کیا, پیچھے سے نا ہوئے بن اخطب کو یہ دے کے بھیج دیا دلاسا کہ دیکھو دیکھو تم لوگ ہے نا مت جانا, تم لوگ یہ مسلمان لوگ کی جھوٹی دھمکی میں آنا نہیں. اگر ان کیس مسلمان لوگ تم پہ اٹیک کرتے ہیں تو میں اپنے 2000 لوگوں کے ساتھ کیا کروں گا, تمہارے کو ہیلپ کروں گا. پلس اور ایک جو قبیلہ ہے بنو قریظہ ہے, وہ بھی یہودی ہے, تو وہ بھی تم لوگ کو کیا کریں گے, ان لوگ بھی آ کے تم کو اٹیک کریں گے. تم لوگ یہودی ہے, ان لوگ بھی یہودی ہے, تو وہ قبیلہ بنو قریظہ کا قبیلہ بھی کیا کرے گا, آ کے تمہاری ہیلپ کرے گا. میں بھی 2000 لوگوں سے
हेल्प करूंगा। और बनु गतफान का जो एक कबीला है वो भी है ना बनु कुरैजा के साथ उन लोग मिले हुए हैं, तो इन लोग भी क्या करेंगे, ये सारे लोग आके हम लोग तुम्हारे लिए हेल्प करेंगे, तुम डरो मत, तुम अपनी जगह पे रहो, हम लोग तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा हेल्प करेंगे करके उसने क्या किया, हुए बिन अख्तब को बहुत दिलासा दिला दिया, बहुत उम्मीदें दिला दिया कि कुछ नहीं होने वाला है, मुसलमान लोग तो वैसे ही कमजोर है, तुम लोग ने तो देखे है ना कि जंग उहुद में उन लोग की हालत कैसी है, ये है, तो तुम तो डरो मत, तुम लोग अपने जगह पे आराम से रहो, और अगर उन लोग इन केस मुसलमान लोग अगर हमला भी करते हैं तो मैं मेरे 2000 लोग से हम हेल्प भेजूंगा, बनु कुरैजा हेल्प भेजेंगे, हम लोग सारे मिलके तुमको और सपोर्ट करोगे। तो जब ये बात सुने उन लोग के लीडर ने, हुए बिन अख्तब ने, तो उसको बहुत इत्मीनान हो गया कि चलो हमारे को तो हेल्प करने वाले हैं, तो हमको हमारा घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है। तो नबी सल्लम को उन्होंने भी ये भेज दिए कि आप लोग को जो करना है कर लो, हम लोग हमारा घर बार छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर रहेंगे, आप लोग को जो अच्छा लगता है वो कर लो कर। अब ये खबर मिल गई, मतलब वो बनु नादिर वालों ने जो खबर का जवाब दे दिए, तो मतलब उन लोग क्या कर दिए, उन लोग बोल दिए कि हम लोग क्या है, जंग के लिए तैयार है, जो करना है कर लो, मीन्स क्या, हम लोग जंग के लिए तैयार है। अब यहाँ पे मुसलमान लोग के लिए मतलब क्या हो गया, मदीने में के अंदर ही जंग करना है ऑलरेडी, क्या है सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जंग उहुद के बाद पहले से ही मुसलमान लोग का जो दबदबा है वो कम हो गया है। हाँ, और आसपास जो छोटे मोटे कबीले हैं उनके साथ भी लड़ाई करना चालू हुई है, हमने देखे कि इससे पहले 3-4 रजी और ये सब के ये हो चुके हैं, वो छोटी मोटी लड़ाइयाँ चल रही है। और अब क्या हो रहा है, अब मदीने के अंदर भी मुसलमानों को लड़ना पड़ रहा है। इतनी खराब हालत सूरत हाल होने के बावजूद भी मुसलमान लोग ने क्या फैसला लिए कि हम क्या करेंगे, जो बनु नदीर जो इतना आगे इन लोग बहुत इतने गलत काम किए, उन्होंने नबी वसल्लम के साथ कत्ल करने की साजिश किए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इन पे अटैक करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इन पे अटैक करेंगे करके ये सारे लोग ने मिलके ये कर दी। जैसे नबी वसल्लम ने बोले तो सारे साहबा और लोग ने सब मिलके बोले कि हम क्या करेंगे, इन पे अटैक करेंगे। और जब नबी वसल्लम ने उनका खत पढ़े तो नबी वसल्लम ने बोले अल्लाह अकबर, तो सारे साहबा लोग ने भी उनके साथ अल्लाह अकबर बोले, और उन्होंने क्या किया, उन लोग तैयार हो गए कि हम क्या करेंगे, हम जाएंगे और अब क्या करेंगे, बनु नादिर के कबीले पे अटैक करेंगे। और उसके लिए नबी वसल्लम ने क्या किए, अपनी जगह पे उम्मू मक्तूम को उन्होंने क्या किया, वहां का इंचार्ज बना दिए, मदीने का इंचार्ज बना दिए। और जो झंडा जो था वो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में दे दिया गया। और फिर इन लोग सारे लोग जाके मुसलमान लोग ने जो बनी नदीर की जो जगह थी उसको पूरा घेर लिए। और कुछ लोग बोलते कि वो जो कबीला था वो किला था उसको 6 रात लगी, और कोई क्या बोलते कि 15 दिन लगा, मतलब 6 या 15 दिन के अंदर क्या हुआ, वो जो पूरे किला था बनु नदीर का वो मुसलमानों के हाथ में आ गया। अब ये मुसलमान लोग वहां पे गए, अब वहां पे उन लोग को दिलासा दिया गया था कि हम आएंगे आपकी मदद करेंगे, तो अब्दुल्ला इब्ने उबई भी क्या किया था, वो भी नहीं आया, ना ही कोई बनु कुरैजा के लोग आए, बनु कुरैजा के लोग भी मदद करने के लिए नहीं आए, अब अब्दुल्ला बिन उबई भी मदद करने के लिए नहीं आया। और जो गफ्तान के लोग थे वो भी कोई भी आए नहीं, जिन लोगों ने सारे लोगों ने दिलासा तो दिए थे कि हम आएंगे, जरूर आएंगे, तुम इससे खड़े रहो मजबूती से, लेकिन ये सारे लोग आए नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, बनु नादिर के लोग अकेले रह गए। अब बनु नादिर के लोग अकेले रह गए और उन लोग जितना हो सकता था फिर भी उन लोग क्या करे, लड़ाई करे, तो मतलब झट से उन लोग ने ये नहीं दे दिए, क्या हट के नहीं चले गए, बल्कि उन लोग भी क्या करने लगे, लड़ाई करने लगी। अब इन लोग जो किले में रहते थे, किले के सामने क्या थे, वहां पे ना बहुत सारे दरख्त थे, तो ये दरख्त के वजह से क्या हो रहा था, मुसलमान लोग यहाँ पे से तीर चला रहे और वहां से उन लोग तीर चला रहे, तो उन लोग क्या है, किले पे है, ऊपर है, तो उन लोग की पोजीशन अच्छी थी, और मुसलमानों को तो अजान के बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब क्या हुआ, अब ये जो बनु नजीर को जिन लोग ने भी ये बोले थे कि हम लोग आके तुम्हारी हेल्प करेंगे, तो ना अब्दुल्ला इब्ने उबई ने मदद की, ना बनु कुरैजा ने मदद की, ना गफ्तान वाले कबीले ने वाले मदद की, अभी किसी ने भी मदद नहीं की। लेकिन यहाँ पे जो बनु नदीर के लोग थे फिर भी इन लोग क्या कर रहे थे, इन लोग ने भी ऐसे हथियार नहीं डाल दिए, इन लोग फिर भी मुसलमानों से लड़ रहे थे। अब इन लोग ऊपर किले पे थे और इन लोग तीर चला रहे थे, यहाँ पे मुसलमान लोग भी क्या कर रहे थे, तीर चला रहे थे।
لیکن بیچ میں جو لوگ قلعے تھے، قلعوں کے نیچے ہے نا جھاڑیاں تھی. اس جھاڑیوں کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا، مسلمانوں کو نا صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ قلعے پہ کون ہے، کہاں ہے، کدھر ہم لوگ اٹیک کرو کر کے، یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، حکم دیے کہ وہ یہ جو جھاڑ ہے جو راستے میں آ رہے ہیں اس کو کیا کر دو، اس کو کاٹ دو اور جلا دو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم دے دی. اس سے پہلے ہم نے دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ حکم نہیں دیتے کہ جھاڑوں کو کاٹو اور یہ کر کے، کبھی بھی نہیں دیا جاتا تھا. لیکن اس وقت کیا ہوا تھا، یہ جھاڑ راستے میں آ رہے تھے اور اس سے کیا ہوتا مسلمانوں کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، حکم دے دیے کہ یہ کیا کرو، اس کا جھاڑوں کو کاٹ کے جلا دو کر کے. تو یہ آیت جو قرآن میں نازل ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ہے نا، مطلب اگر تم دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے ایک کام کر رہے ہو تو یہ کیا ہے نا، یہ غلط نہیں ہے. یہ ہے نا، یہ فساد پھیلانا نہیں ہے، کیونکہ یہ تم کیا کر رہے ہو، دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے، غلط نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ کبھی بہت زیادہ ضرورت پڑنے پر اگر اس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی پڑی کہ ہم کو جھاڑ جلانا پڑے گا یا کھیت جلانے پڑے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. اب جب پھر وہ جلانے کے بعد پھر کیا ہوا، اور یہ مسلمان لوگ نے جو راستے میں آ رہے تھے وہ جھاڑوں کو کاٹ کے جلا دیے. تو اب جو وہاں پہ جو نذیر تھے، بنو نذیر تھے، ان لوگ بھی لڑ رہے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں کیا کر دیے، خوف ڈال دیے. تو پھر وہی کوئی لوگ بولتے کہ 6 راتوں میں، یا کوئی بولتے کہ 15 راتوں میں، ان لوگ نے آخر میں کیا کیا، اپنے ہتھیار ڈال دیے. ان لوگ کے دلوں میں اتنا خوف اور ڈر آ گیا تو ان لوگ نے کیا کیا، آخر میں ان لوگ نے ہتھیار ڈال دیے. ہتھیار ڈالنے کی وجہ سے، لیکن ان لوگ نے ہتھیار ڈالنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کیا کیے کہ ہم کو ہے نا اجازت دے دو، ابھی ہم ہمارے گھر ور چھوڑ کے جا رہے، لیکن ہمارے ساتھ ہم جو لے کے جا سکتے وہ ہم کو لے کے جانے کی اجازت دے دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحمت العالمین ہے تو انہوں نے کیا کر دیے کہ اجازت دے دی سارے لوگوں کو کہ تم کیا کیا لے کے جا سکتے ہو وہ تم اپنا لے کے چلے جاؤ کر کے. تو لیکن صرف تم اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے، لیکن باقی کا جو گھر کا سامان جو ہے تمہارے پاس، جواہرات، پیسے، وہ ساری چیزیں تم لے کے جا سکتے ہو، لیکن تم اپنے ساتھ ہتھیار نہیں لے کے جا سکتے. تو ہتھیاروں کو چھوڑ کے باقی جو تم لے کے جا سکتے ہو لے کے جاؤ. تو سارے جو بنو نادر کے لوگ ہیں ان لوگ نے کیا کیے، سارے اپنے وہ چیزیں سارے جما کے لے کے گئے. اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگ پورے 600 اونٹ بھر کے پورے سامان لاد کے ان لوگ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے. تو اس میں سے جو ہوئے بن اختب اور سلام بن ابو عقیق تھے، ان لوگ کس طرف چلے گئے، خیبر کی طرف چلے گئے. اور کچھ لوگ ہے نا سیریا کی طرف چلے گئے. اب اس میں سے جو یہودیوں میں سے صرف 2 لوگ جو تھے، یمین بن عمر اور ابو سعد وہاں، وہ جو تھے ان لوگ نے کیا کرے، ان لوگ نے ایمان لا لیا، ان لوگ نے اسلام لیے قبول کر لیے. تو یہ سارے لوگوں کو ان کا جو سامان تھا ان کے پاس رہنے دیا گیا، ان سے کچھ بھی لیا نہیں گیا، ان لوگ وہیں پہ رہ گئے، باقی سارے لوگ چلے گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کیا کیا چیزیں ملی، ان لوگ کے گھر، ان لوگ کی جو جگہ تھی، ان کی زمینیں، ان کے گھر، اور ان لوگ جو ہتھیار تھے وہ سارے مسلمانوں کو مل گئے. اور اس میں سے بتایا جاتا ہے کہ 50 ان لوگ کو جو زیرہ بند ہوتی ہے جو پہنتے ہیں ڈریس، وہ ملے. 50 ان لوگ کو ہیلمٹ سر پہ باندھنے کا، اور 340 ان لوگ کو تلواریں ملی. مسلمانوں کو اتنی ساری چیزیں ملی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا چیز، ابھی کس کا تھا پورا، کس کے لیے کہا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ یہاں پہ کچھ لڑائی زیادہ نہیں ہوئی ہے، اس لیے سارا کا سارا کس کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے، یہ ساری چیزوں کو کیا کیے، سارے جو مہاجر لوگ تھے ان میں ہے نا ڈال دیے. اور اس میں سے 2 انصار جو تھے، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف، یہ بہت زیادہ غریب تھے، تو اس لیے ان لوگوں کو بھی کچھ حصہ اس میں سے دیا گیا. اور ایک ہے نا زمین کا ٹکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیے، جس سے کیا ہوتا تھا، اس میں اس کے سالانہ اس کا خرچ، جو ان کی جو بیویاں تھی ان کے گھر کا خرچہ اس سے چلتا تھا. اور باقی کا سارا جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ مہاجر لوگوں میں اور غریبوں کے لیے اور ہتھیاروں کے لیے سب کچھ کا سب کچھ دے دیے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک صرف زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھے، باقی پورے مہاجروں میں اور 2 انصاریوں میں، اور باقی یہ جنگ کے سامان خریدنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو یہ کر لیے، استعمال کر دیے. اب کیا ہوا، اب یہ کیا ہوا، اب اس میں سے دوسرا قبیلہ تھا وہ بھی اب مدینہ سے نکل چکا. سب سے پہلے بنو کینو کا، اب دوسرا بنو
नदीर। अब ये दोनों कबीले इन लोग ने क्या किए थे, हथियार डाल दिए थे और नबी वसल्लम से रहम की दरखास्त किए थे। नबी वसल्लम ने लोग दोनों कबीलों पर रहम किया और उन लोग को इजाजत दे दी गई थी कि तुम लोग जो चाहे लेके जाओ, सिर्फ हथियार छोड़ के बाकी सारी चीजें लेके जाने की उन लोग को इजाजत दे दी गई थी। और इस तरह से क्या हुआ, अच्छा खासा यहूदियों का माले गनीमत नबी मुसलमानों के हाथ में आ गया। और हम पहले से जानते हैं कि यहूदी लोग क्या थे, उन लोग के पास हथियार भी थे, उन लोग के पास पैसा और ये सब बहुत कुछ था। तो बहुत मतलब कितना इंसान लेके जाएगा उतना लेके गया और बाकी जो रह गया वो सारा मुसलमानों को मिल गया। अब ये पूरे वाक्य का ये सब होते हुए पूरा क्या हो गया, 1 साल का अरसा पूरा खत्म हो गया। अब 1 साल के बाद जैसे अबू सुफियान ने बोले थे हम क्या करेंगे, अब वो कहाँ पर मिलेंगे, बदर में मिलेंगे। तो पूरा ये 1 साल खत्म हो गया, अब वो बदर का वक्त करीब आ गया। तो तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, नबी सल्लम ने जैसे कि उन लोग ने ये बोलकर आए थे, अबू सुफियान ने भी बोल के आया था कि हम लोग क्या करेंगे, बदर में मिलेंगे। तो इसी तरह नबी सल्लम ने भी तैयारी कर ली है कि अब हमको क्या करना है, कुरैश से लड़ने के लिए जाना है। तो नबी सल्लम ने भी अपने सारे साथियों को जमा कर लिए कि अब हम क्या करेंगे, बदर में जाएंगे और कुरैश के साथ जंग करेंगे करके। तो नबी वसल्लम ने क्या किया, शाबान की 4 तारीख को नबी वसल्लम ने अपने साथ 1,000 1,500 लोगों को लिए, जिसमें से 10 जो थे घोड़सवार थे। और जो जंग का परचम था वो हजरत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया गया था। और अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या दी गई थी कि तुम अब क्या बनोगे, इंचार्ज बनोगे। मदीना में जब नबी वसल्लम नहीं है तो नबी वसल्लम क्या करते थे, किसी को भी अपना इंचार्ज बना के जाते थे। तो नबी मदीना के देख रेख करने का काम किसको दिया गया, अब्दुल्ला बिन रवा रज़ियल्लाहु अन्हु को दिया गया। और नबी वसल्लम 1,500 लोगों के साथ कहाँ पर निकले, आ, बदर के लिए निकले। अब वहां पे जो अबू सुफियान है उसने भी क्या किया, अपने साथ 2,000 सैनिकों को ले लिया और 50 घोड़सवार को लेके वो भी मक्के से रवाना हुआ बदर की तरफ। अब मक्के से रवाना होके बदर की तरफ मक्के से रवाना हुआ, तो लेकिन रास्ते में जब उसने पड़ाव डाला तो मार जहरान करके एक जगह थी, उसने वहां पे पड़ाव डाला। अब लेकिन इन लोग है ना, बोल के तो आ गए थे बड़े इससे कि हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट साल आएंगे लड़ाई करेंगे। लेकिन इन लोग ने देखे थे जंगे उहुद और जंगे बदर में किस तरह से बहादुरी से मुसलमान लड़े हैं, और बाकी के जो बनु नदीर को निकाला गया, ये सारी खबर सारे लोगों को इन लोग को पता है। तो अब इन लोग का है ना दिल नहीं था लड़ने के लिए, मतलब इन लोग इतने बहादुर नहीं थे। इन लोगों को डर लग रहा था कि अगर हम लोग मुसलमानों से लड़ेंगे तो हम लोग जीतेंगे तो नहीं, करके हार जाएंगे। इस बात का इन लोग के दिलों में डर था, खौफ था। मुसलमानों की ये सारी हरकतें देख के इन लोग के दिलों में क्या हो गया था, खौफ तारी हो गई थी। तो अबू सुफियान वहां पे उस जगह पे आया और उसने क्या अपने लोगों को बहाना बनाया कि देखो, लड़ाई कब अच्छी होती है, जब है ना तुम्हारे इधर बारिश हो, खाने पीने का अच्छा इंतजाम हो, तुम्हारे मवेशी भी अच्छे खा पी रहे हो, उस वक्त अगर जाके हम जंग लड़े ना तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन इस साल तो बारिश ही हुई नहीं है, ऑलरेडी हम लोग तकलीफ में है, खाने की हमारे को किल्लत है, हमारे मवेशियों को खाने की किल्लत है। और इस वक्त में हम जाके जंग लड़ेंगे तो ये क्या है, ये मुनासिब चीज नहीं है, अच्छी चीज नहीं है करके। तो इनकी जो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापिस से जा रहा हूँ और मैं तुम लोग को भी बोलता हूँ कि तुम लोग भी क्या करो, मेरे साथ वापस चले जाओ करके। अब ये जो सारे जो आर्मी लोग थे, जो उनके सारे साथ लोग आए थे, 2,000 लोग। अब इन लोग के भी दिल कैसे थे, इन लोग के भी दिल है ना टूटे हुए थे, इन लोग के भी दिलों में ये खौफ था। तो इन लोग ने भी क्या किया, अबू सुफियान की बात मान ली। किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये बुजदिली होगी, हम लोग पलट के चले जाएंगे, इस ऐसा किसी ने भी ये नहीं किया। और सारे लोग ने ये बात मान ली है और सारे लोग क्या करे, पलट के वापस मक्का चले गए। इन लोग ने क्या किए, मतलब यहाँ पे इन लोग ने बहुत बड़ी बुजदिली दिखाए। क्योंकि हमने पढ़ते आए कि इन लोग कैसे होते थे, इन लोग अपने वादे के पक्के होते थे। और इन लोग ने क्या किए थे, वादा करके आए थे कि हम बदर में लड़ेंगे। लेकिन इन लोग के दिल में खौफ तारी हो गई और इन लोग पलट के चले गए। अब मुसलमान वादे के तहत क्या हुए, बदर पहुंच गए। अब मुसलमान वहां पे बदर पहुंच गए, लेकिन सामने जो लड़ने आने वाले थे उन लोग आए नहीं। मुसलमान लोग ने वहां पे 8 दिन तक के इंतजार किए, लेकिन 8 दिन तक के कुरैश लोग आए नहीं। और उस 8 दिन में इन लोग ने क्या किया, वहां पे बदर में अच्छे से रहे और वापिस इन लोग पलट के आ गए। अब ये जब मुसलमान लोग 8 दिन वहां पे रहकर आए तो इससे क्या हो गया, पूरे अरब में मुसलमानों की क्या हो गई, धाक हो गई। और जो कुरैश लोग थे उन लोग के लिए
ان لوگ کیا ہو گیا، ان لوگ کو بہت سارے جو عرب لوگ تھے ان کو بہت باتیں سنانے لگے کہ تم لوگ بزدل نکلے، تم لوگ پیٹ پلٹ کے چلے گئے، یہ کر کے اس طرح سے قریشوں کو بہت باتیں سننی پڑی. اور مسلمان لوگ تھے ان لوگ کا دبدبا کیا ہو گیا، پھر پورے عرب میں واپس سے قائم ہو گیا. تو آج کا سبق ہم لوگ انشاءاللہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.